بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج کی اس ویڈیو میں امام حسن علیہ السلام کے زہد، عبادت، تقوی، پرہیزگاری اور جود و سخا کے بارے میں بات کی جائے گی۔ امام حسن علیہ السلام کی عبادات، زہد اور تقوی۔ مفضل بن عمر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے پدر عالی قدر سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے بڑے زاہد، سب سے افضل تھے۔ آپ علیہ السلام حج کرتے تھے تو باپ پیادہ کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی پا برہنہ بھی۔ جب موت کا ذکر آتا تو گریہ فرماتے، جب قبر کا ذکر آتا تو گریہ فرماتے، جب حشر و نشر کا ذکر آتا تو گریہ فرماتے، جب صراط پر سے گزرنے کا ذکر آتا تو گریہ فرماتے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر کرتے تو ایک چیخ مارتے اور غش کھا کر گر پڑتے، جب اپنے رب کے حضور میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا بند بند کانپنے لگتا، جب جنت و جہنم کا ذکر کرتے تو عقرب گزیدہ کی طرح تڑپنے لگتے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کے لیے دعا کرتے اور جہنم سے پناہ چاہتے۔ آپ علیہ السلام جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور اس میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو فوراً کہتے لبیک اللہم لبیک۔ آپ کو کسی حال میں بھی ذکر خدا سے خالی نہیں دیکھا گیا۔ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سب سے زیادہ فصیح البیان تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا جود و سخا۔ صاحب کتاب صفوۃ الصفوات نے اپنی اسناد کے ساتھ زید بن جدعان سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے 25 حج باپیادہ کیے، حالانکہ سواریاں آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جود و سخا کے متعلق وہ روایات بھی ہیں جو سعید بن عبد العزیز نے کی ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگارا اس سے کہیں کہ 10,000 درہم دلا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام گھر آئے اور اس کے پاس 10,000 درہم بھیج دیے۔ نیز ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور آپ سے اپنی حاجت پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، واقعاً تمہاری حاجت میرے نزدیک بے حد اہم ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تمہیں اس سلسلے میں کتنے درہم و دینار کی ضرورت ہے، مگر ممکن ہے کہ میں تمہاری ضرورت کے مطابق نہ دے سکوں۔ ویسے تو راہ خدا میں کثیر رقم کا دینا بھی قلیل ہی ہے، تاہم جو کچھ میں تمہیں دے سکتا ہوں بس اسی کو قبول کر لو تو بہتر ہے۔ اس نے عرض کی، فرزند رسول، میں آپ کی عطا کردہ قلیل رقم لے کر بھی آپ کا بے حد شکر گزار رہوں گا اور سمجھوں گا کہ آپ نے مال کثیر عطا فرما دیا۔ آپ نے اپنے منشی و محتسب کو بلا کر اپنے اخراجات و مصارف کا حساب کرایا اور فرمایا کہ ان 3 لاکھ درہموں میں سے جو خرچ سے فاضل ہے وہ لے آؤ تاکہ اس سائل کی مدد کی جا سکے۔